لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما. یہ جو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث دیتے ہیں ترجمہ جماعت میں، اس میں 4 دور ہیں. یہ دور بھی کہیں ڈیفائن ہے، کہیں بتائے گئے ہیں، یا خود حدیث جس طرح چل رہی ہے اس طرح ہم نے کہہ دیا ہے؟ بالکل ڈیفائنڈ ہے. ڈیفائن. فتح الباری میں اس کی وضاحت کی گئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور، اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف، ان سب کو ڈیفائن کیا گیا. یہ چاروں دور اسی وقت ختم ہو گئے تھے. ہم نے آج تک ان کو لیے بیٹھے ہیں ہم لوگ. ہاں، اسی لیے تو مسئلہ ہو گیا. میں نے اس لیے تو اس وقت شروع میں کہا تھا، میں نے کہا اس حدیث کو تاریخ کے پس منظر میں دیکھیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو اپنے دور میں فٹ کریں. یہ ٹائم گزر چکا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. جیسے بہت ساری احادیث ہیں کہ ایک آگ نکلے گی، تو ابن حجر لکھتے ہیں کہ وہ 657 کے غالباً کو ہجری میں وہ آگ ہم دیکھ چکے، اس کے ریکارڈ موجود ہیں، نکل چکی ہے وہ. ہم ابھی بھی اس آگ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. جبل محروق مدینہ میں مشہور ہے. جبل محروق آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا، مدینہ گئے ہو تو زیارتوں پہ. جبل محروق جو پہاڑ جل گیا تھا، آگ اٹھی تھی، اور واقعی اس سے جو ہے نا وہ بصرہ کے اونٹوں کی پشت، یعنی ان کے کوہان روشن ہو گئے تھے. بصرہ کے لوگوں نے کہا تھا اس آگ کو دیکھ کر، انہوں نے بصرہ جس کو کہتے ہیں ہم عام طور پہ، انہوں نے آ کر پھر یہ ساری باتیں کی اور محدثین نے آپس میں ڈھیلی. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہو چکی ہیں، ہم ان کو آج بھی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے دور میں ہو رہا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، یہ جیسے ہم 72 فرقوں والی بات کرتے ہیں، وہ 800 سال بعد بھی وجود ہے. ضروری 1400 سال بعد اسی دور میں 72. ہاں تو 800 سال میں 7ویں صدی ہجری میں ریکارڈڈ ہیں 72 فرقے بنے ہوئے، نام بنام لکھے ہوئے ہیں. 700 سالوں میں ہی کام تقریباً پورا ہو گیا تھا. ہمیں تو صراط مستقیم کی طرف لپکنے کی کوشش کرنی ہے. ہمیں ان کی گنتی پوری کرنے میں نہیں لگنا، ہمیں ان کے فرقوں کے چکر میں لگنا. ہمارا کام کیا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے بس. اتنا ہائی لائٹ کیوں کیا جاتا ہے اس میں؟ اصل میں جماعت کی بیسک دعوت ہی ہے. جب تک آپ 3-4 حدیثوں کے علاوہ مجھے بتاؤ ہے کیا؟ امام کو پکڑے رہو، چمٹے رہو اس سے، انہی میں خطبات گھومتے رہتے ہیں. بس وہ اس کے علاوہ ہم یہ جانیں گے نہیں کہ کون فرقہ ہے، تو اعتدال یہ وہی کام جو الطاف حسین نے کیا تھا مہاجر قوم کے ساتھ، نا وہی کام. نہیں، یہ بات تو آپ کی صحیح ہے نا. جو بھی قرآن و سنت سے ہٹ کر چل رہا ہے، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، آپ اس سے سائڈ پہ ہو جائیں. پھر اعتزال میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کس حد تک اعتزال، یعنی اچھائی سے اعتزال یا برائی سے. ایک عام قانون قرآن نے دیا ہے نا، قرآن کی آیت، قرآن حدیث، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون ہے. مشرکین مکہ کے بارے میں یہ آیت کہ وہ ہدی کے جانور جو لائیں گے، قربانی کے جانور، تو ان کے بے حرمتی نہ کرنا، دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کر دے کہ انصافی نہ کرو. یہ ساری چیزیں اسی موقع پر اللہ نے فرمایا کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون. خالص مشرک ہیں وہ، ننگے طواف کرنے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے، ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کر لینا، گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں. پہلے نعمان بھائی کو لے لیں سوال. ایک چیز اور ہم نے جو لیکن پڑھی بہتر ہے، ہمیشہ، شرک فی الدین، شرک فی التشریع، اس حوالے سے ریحان شافعی میں ہوتے ہیں، ان سے بات چل رہی تھی تو انہوں نے ایک چیز ہم سے شیئر کری. ایک ان کا واقعہ ہوا چھوٹا سا مسجد کے امام سے. انہوں نے کہا کہ شاید صحیح بخاری میں مجھے حوالہ یاد نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت کی جگہ 5 رکعت پڑھ لی، ہے بخاری. پھر انہیں سجدہ صاحب کیا. تو جو مسجد کا امام تھا اس نے کوٹ کیا، جو دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا، کہ جی ہماری کتاب میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی 4 کی بجائے 5 پڑھ لے تو پھر وہ ایک اور رکعت پڑھے، 6 پوری ہو گئی، 4 فرض ہو گئی، 2 پر نفل کا ثواب مل جائے گا. تو کیا یہ شرک فی الدین نہیں ہے یا شرک فی التشریع؟ یہ ہے کیا؟ یہ کیا ہے؟ اس کو یہ دیکھیں، ہمیں اب تک جو پتہ ہے نا، جو ہم نے پیچھے پڑھ کر آئے، ہم تو فوراً کہتے ہیں یہ تو شرک میں، دین میں اضافہ ہے، یہ شرک فی الدین ہے، فارغ گئے. یہ اب ہم سوچتے نہیں، ابھی رکنا ہے، پوچھنا ہے یہ ہے کیا. اچھی بات ہے، پوچھنا چاہیے. ایک شرک اکبر ہوتا ہے. شرک اکبر جو ہے نا، وہ براہ راست اللہ رب العزت کی ذات میں، صفات میں، حقوق میں اس کو شریک کرنا ہے. ٹھیک ہے. ریاکاری بھی شرک ہے، ریاکاری بھی شرک ہے. آپ بعض اوقات کسی بندے کو دیکھ کر اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اتنی اچھی نماز تو نہیں پڑھتا، آج پتہ نہیں اتنی اچھی کیوں پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، ذہن میں کبھی بات آ جاتی ہے. لیکن اگر آپ کو یقین سے پتہ چل بھی جائے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، مثال کے طور پر، یا وہ کہہ بھی دے کہ میں نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی ہے، جاؤ، تو کیا آپ اس کو مشرک کا فتویٰ لگائیں گے؟ نہیں لگا سکتے نا. حدیث تو واضح ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرک،
جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے یقیناً شرک کیا. مسند احمد کی صحیح روایت ہے. لیکن آپ اس کو مشرک نہیں کہیں گے. کیوں؟ کہ آپ کی زبان رکے گی یار نہیں یہ کوئی اتنا بڑا شرک نہیں ہو گیا, اگر اس نے کیا تو یہ جانے اس کا رب جانے. کیونکہ ایک اور روایت مسند احمد کی صحیح سند سے ہے کہ جب ریاکار لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو وہ اللہ کے پاس جائیں گے, جیسے سب جائیں گے تو وہ بھی جائیں گے اور اللہ سے امید رکھیں گے اجر کی. تو اللہ فرمائے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا, میرے پاس کیا لینے آئے ہو, ان کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم کرتے تھے. فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء, اور جا کر دیکھو وہ تمہیں کوئی بدلہ دے سکتے ہیں, جنت میں بھیج سکتے ہیں, تو جاؤ چلے جاؤ, میرے پاس کیا لینے آئے ہو. معلوم ہوا کہ یہ کوئی بہت بڑا گناہ ہے, لیکن پھر بھی آپ کسی ریاکاری کرنے والے کو آپ اسلام سے خارج نہیں کر سکتے. اسی طرح کچھ شرک ایسے ہیں, ہر شرک ایک طرح کا نہیں ہے, ہر شرک ایک طرح کا نہیں ہے. اشتیاق صاحب نے جو اپنی کتابوں کے اندر گڑبڑیں کی ہوئی ہیں وہ ان 2, 4 اور 6 رکعتوں سے بہت بڑی گڑبڑ ہے. یہ وسیلے والی گڑبڑ آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی مذاق ہے یہ 4, 6 رکعت تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے. لیکن آپ جماعت کے لوگ سب کچھ جان کر بھی نہیں اشتیاق صاحب مسلم ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ آپ کے اصول کے مطابق مسلم ہے. اسی طرح سے میں کچھ کہوں گا, سہیل بھائی نے کہا کہ دنیا سے چلا گیا, بہرحال ٹھیک ہے, لیکن دین کی بات سمجھانے کے لیے ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کی باتوں کو چھپا لیں اس لیے کہ وہ دنیا سے چلا گیا. ہم اس کی کیریکٹر کی یا کردار کی برائی نہیں کر رہے, وہ اس معاملے میں بہت اچھے انسان تھے, لیکن جو ان سے خطائیں ہوئی ہیں وہ بتانا ضروری اس لیے تاکہ لوگ ان کی اندھی تقلید میں غلطیاں نہ کریں. مسعود احمد صاحب سے بھی بہت ساری علمی خطائیں ہوئی ہیں, بعض پر تو گمان لگتا ہے ایسا کہ جان بوجھ کر ہوئی ہیں, جیسے خلیفہ والی حدیث کو ضعیف ثابت کیا ہے. تمام اصول کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نیا اصول اپنی طرف سے بنایا کہ جو راوی نام بدلتا ہو, ابنیت بدلتا ہو, وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس سے حدیث لینی نہیں چاہیے. جبکہ ہم حدیث پڑھنے والے جانتے ہیں کہ ایسے تو بہت سارے راوی ملتے ہیں جن کے والد کے نام پر اختلاف ہے. آج صبح ہی میں پڑھ رہا تھا کہ بڑے بڑے صحیح بخاری صحیح مسلم کے راویوں کے اندر ان کے والد کے نام پہ اختلاف ہے. تو صبح بن خالد, خالد بن صبح, خالد بن خالد, یہ بحث چھیڑ کر مسعود صاحب نے کہا یہ راوی نام بدلتا ہے. یہ نام کب بدلتا ہے بھائی؟ لوگوں میں جن ناموں سے وہ مشہور تھے وہ نام لکھ دیے گئے کہ یقال خالد بن خالد و یقال صبح بن خالد. اس نے تو نہیں نام بدلا, لوگوں نے کہا کہ نعمان بن فلاں بھی ہو سکتا ہے, نعمان بن فلاں بھی ہو سکتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. مسئلہ یہ مسعود احمد صاحب نے ایک اصول بنا دیا کہ جو راوی نام تبدیل کرے گا وہ اس کی حدیث نہیں لینی. اس کے پیچھے ذہن کیا تھا کہ خلیفہ والی حدیث کو ضعیف کرنا ہے. یہ محدثین کا اصول نہیں بلکہ اس کے بالکل مخالف ہے. مسعود صاحب کا بھی اصول نہیں ہے اس حدیث جی, اس حدیث کے علاوہ ان کے اپنے کتابچوں سے ثابت ہو جائے گا, لیکن ابھی ہم وہ کرنے نہیں بیٹھے. بتانے کا مقصد یہ ہے اگر 4 رکعت کے 6 کرنا شریعت سازی ہے تو اس سے بڑی شریعت سازی اشتیاق صاحب سے اور مسعود صاحب سے ہوئی ہے. لیکن یہ غلط ہے, غلط تو ہے. اس کو نام بنا دے کے شرک. آپ اگر شرک کہنا بھی چاہیں تو یہ اس لیول کا شرک نہیں ہے جس سے کسی بندے کو آپ فتویٰ لگائیں. دین اسلام سے خارج. ایک منٹ میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ. دیکھیں میں بھی کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ غلط ہے, یہ مسئلہ بالکل غلط ہے. مناظروں میں ہم پیش کرتے ہیں ان کو کہ بھائی تمہاری کتاب میں لکھا ہے وہ قیدت الخامسہ وبطلت, 5ویں رکعت پڑھ لی تو نماز ہی باطل ہو جائے گی سرے سے. بعض نے تو چلو ان مولوی صاحب نے تو یہ کہا نا کہ 2 ملا کر ایڈ کر کے تو 6 کر دو, چونکہ اب اس کی وجہ وہ دلیل پیش کرتے ہیں اور حدیث آپ کو پتہ ہے جو دلیل وہ پیش کرتے ہیں صلاۃ اللیل والنہاری مثنی مثنی, رات اور دن کی نمازیں 2 رکعتیں, ایک نفل ہوتی نہیں ہے. ظہر کی نماز کی بات چل رہی ہے تو آپ کو 2 نفل پڑھیں گے تو یہ 2 نفل ہو گئے, 4 فرض ہو گئے. استدلال کی غلطی ہے, سرے سے شرک نہیں ہے. یہ استدلال کی غلطی ہے, انصاف ہے. اور ایسی غلطیاں ہمارے والوں سے بھی ہوئی ہوئی ہے, بڑے بڑے اماموں سے ہوئی ہوئی ہے. صحابہ کرام سے مطلب میں غلطی تو نہیں کہہ سکتا لیکن اجتہادی خطا صحابہ کرام سے بھی ہوئی ہوئی ہے. اس طرح کی مثالیں موجود ہیں نماز کے معاملات میں. یہ صرف ایک اجتہادی خطا کہیں گے اس کو. اس قسم کی باتوں پر اگر ہم لے کے بیٹھ گئے نا تو مسعود صاحب نے کہا جو مردوں کے لیے ہدایات, ارکان جماعت کو ہدایات, آستین پوری ہوں, مطلب آپ ہاف سلیوز کی ٹی شرٹس نہیں پہن سکتے. کیوں شریعت بنا رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے کہ مرد گھر سے باہر نکلیں تو ان کی آستینیں پوری ہوں, یہاں تک ہوں گھٹنوں تک, ننگے سر نہ نکلیں مرد. عورتوں کو تو اللہ نے کہا ہے کہ جب گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے پلو سرکا لیا کریں,
مردوں کو تو نہیں کہا ہے، اگر کوئی مرد ننگے سر نکلتا ہے تو نکلے، یا یہ شریعت سازی ہے؟ نہیں، مسعود احمد صاحب چاہتے تھے کہ میرا جو ہے وہ کارکن پرفیکٹ نظر آئے جماعت المسلمین کا، ٹوپی شوپی لگی ہوئی ہو، ہیں امتیاز تو، لیکن وہ شریعت سازی تو نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کے اصول پر تو یہ شریعت سازی ہے، یہ بھی پھر اس طرح کی بہت ساری چیزیں نکلیں گی جیسے شاید یہ اصول بہت سخت ہے، سخت اصول ایسے نہیں بنتے. یہ جو ایک آپ کہتے ہیں نا، ہمیں پھر لوگ کہتے ہیں نا بھائی آپ ایک طرف تو آپ جو ہے نا وہ کہتے ہو کہ یہ جو غلطی ہے، اور دوسری طرف آپ مناظرہ کر رہے ہوتے ہو. نہیں تو ایک تو ہم ایک کہتے ہیں کہ لاکھ یار مناظرہ ہم جو کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا مقصد ہوتا ہے صحیح اور غلط واضح ہو جائے. ہم ان کی اس بات کو غلط کہیں تو مناظرے کی گنجائش بنتی ہے. اگر میں بولوں ہاں وہ بھی صحیح ہے میں بھی صحیح ہوں، تو پھر مناظرے کی گنجائش ہی نہیں بنتی. مناظرہ اس چیز کے لیے نہیں ہوتا کہ میں اس کو دین اسلام سے خارج ثابت کرنا چاہتا ہوں یا وہ مجھے خارج ثابت کرنا. ایک مناظرے میں ایسی بات چل پڑی نا، تو میں نے ان مولانا صاحب سے ریکارڈ ہے مناظرہ، ایسے نہیں بول رہا ہوں میں، ویڈیو ریکارڈ ہے. میں نے کہا نہ میں آپ کو کافر سمجھتا ہوں نہ آپ مجھے کافر سمجھتے ہیں. کیا آپ مجھے کافر سمجھتے ہیں؟ کہہ رہے نہیں. میں نے کہا میں بھی نہیں سمجھتا. مسئلے کی ہم توضیح کر رہے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، بس صحیح نتیجے تک پہنچنا ہے دلائل کی روشنی میں. وہ دیوبندی عالم مفتی سے میری بات ہو رہی تھی، تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. اس سے ہر مسئلے کو اگر ہم لے کے بیٹھ گئے نا، شریعت سازی شریعت، مسواک کسی نے کہا کہ بھائی مسواک جو ہے نا وہ چھنگلیاں برابر یا شہادت کی انگلی برابر موٹی ہو، شریعت سازی ہو گئی. ابے بھائی شاید اس سے پوچھو، اس نے اس لیے کہا ہوگا کہ اس سے پتلی مسواک ہوگی تو مسواک کرنا دشوار ہو جائے گا کیونکہ دانت ذرا سخت ہوتے ہیں. میں نے تو بھائی اس لیے کہا کوئی شریعت وریعت تو نہیں بنا رہا، اپنی مرضی، آپ اس سے پتلی لے لیں اس سے موٹی لے لیں. اس بندے نے اس لیے کہی ہے. یا جیسے عید کی نماز کا مسئلہ فرض ہے یا واجب ہے، اس میں دلائل ہیں. ابھی جیسے فجر کی نماز میں کوئی شکایت کر رہے تھے کہ ہمارے مولوی صاحب جو ہے وہ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ہاں کہہ رہے ہیں سوری، رسول اللہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے اقامت کے بعد، اور اقامت کے بعد واضح حدیث لا صلاۃ کیا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا الصلاۃ التي اقیمت لها یا الا الصلاۃ المکتوبہ، دونوں الفاظ ہیں کہ جب اقامت ہو جائے تو صرف وہی نماز پڑھی جائے گی جس کے لیے اقامت کہی گئی، اور کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی. جب اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہیں پڑھے گی سوائے فرض. اقامت کے بعد تشریف لاتے مسجد میں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے لوگ زیادہ ہیں تو آپ نماز پڑھا دیتے تھے ہمیں، صحابی کہہ رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھتے تھے کہ لوگ کم ہیں فجلس ولم یصلی، بیٹھ جاتے تھے نماز نہیں پڑھتے تھے. اب کیا کرو گے آپ؟ یہ دلیل ہے، واضح حدیث ہے. فجلس بیٹھ جاتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے. اب یہاں عدم ذکر شکر کچھ بھی نہیں ہے، بالکل واضح. جلسہ کے بھی لفظ ہے اور ولم یصلی کے لفظ بھی ہے. بیٹھ جاتے نماز نہ پڑھتے. ابھی ہمارے یہاں کوئی نام تحیۃ المسجد فرض ہے اٹھو پڑھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تھا. ہاں اٹھایا بھی تھا، خود بیٹھے بھی. تو کیا مطلب ہوا کہ وہ فرضیت کے لیے نہیں ہے، رغبت تو دلاتے تھے نا اللہ کے رسول دیکھی پر، رغبت تو دلاتے. اس طرح کی مثالیں بہت ہیں. جمعے کا غسل دیکھ لو، خود ہی اشتیاق صاحب نے بعد میں اس کو نفل کر دیا تھا، پھر نفل بھی شارٹ کر دیا. پہلے لکھا پہلی اشاعت میں کہ وہی فرض ہے، دوسری اشاعت میں لکھا کہ دوسری کے تیسری میں لکھا نفل ہے، چوتھی میں پھر ہٹا دیا. یہ حنفیوں کے ساتھ جو حنفی شافی مالکی اختلاف ہے نا، بات حنفی شافی مالکی، یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ فقہی اختلافات ہیں. اچھا جیسے وہ ہے عصر کی نماز کے وقت کا جو اختلاف ہے، اس میں اس کو بھی ہم فروئی کہیں گے. اگر واضح حدیث موجود ہے کہ عصر کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے جب کسی چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، یہ واضح، یہ بھی واضح کہ کب تک رہتا ہے. وہ تو اس میں تو یہ نا شروع کب ہوتا ہے، ہم تو شروع کی بات کریں نا، شروع کب ہوتا ہے. ان کے حساب سے تو شروع ہی بعد میں ہوتا ہے. ان کے امام وہ حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ ان کے یہاں بھی مطلب مختلف قول ہیں، اور ان کے یہاں بھی احتیاط یہ ہے کہ سایہ ایک مثل سے پہلے آپ اپنی ظہر ادا کر لیں وگرنہ قضا ہوگی. یہ عصر شافعی جو لکھتے ہیں نا کیلنڈر میں، اسی لیے لکھتے ہیں. معاملہ ان کے یہاں بھی کچھ اس طرح سے، لیکن وہ کہتے ہیں سایہ 2 مثل ہوگا. تو وہ بھی ایک حدیث سے ہی دلیل دے رہے ہوتے ہیں. اب اس حدیث میں ضعف ہے، یہ تو پھر تحقیقی بات ہو جاتی ہے نا. ایسے تو امام ترمذی پتہ نہیں کتنی ضعیف روایتوں سے استدلال کر کے بیٹھے ہوئے باب باندھتے ہیں، باب استدلال ہی ہوتا ہے. لیکن امام ترمذی کو دی کہ شریعت ساز تھے، حالانکہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ضعیف حدیثیں ہیں، ہدایہ میں ضعیف حدیثیں ہیں. اب لوگ یار تم کیسے حدیث و ہدایہ کی دفاع کر رہے ہو؟ ابے بھائی ہدایہ کی دفاع نہیں کر رہے ہیں. اصول اگر تم اس طرح سے بناؤ گے تو پیچھے بڑی مصیبت ہو جائے گی نا، صحابہ کرام تک بات جائے گی. اسی لیے منہج وہی رکھیں جو صحابہ کا اور محدثین کا تھا، اسی میں خیر ہے. ورنہ ہم